الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورہ ہود کی ابتدائی آیات ہیں۔ آج کا ہمارا درس سورہ ہود سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ ہود مکی سورت ہے۔ اس میں زیادہ تر سابقہ قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کا ذکر ہے، اور قیامت کے دن ہولناک مناظر جو ہوں گے ان کا بھی تذکرہ ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں سابقہ قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، علماء سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن دل پر وہ اثر پیدا نہیں ہوتا۔ جب بھی انسان کسی کے بارے میں سنتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا، تو انسان کی توجہ ادھر جانی چاہیے کہ میرے بھی تو اعمال کوئی اچھے نہیں ہیں، میرا کیا بنے گا؟ یہ تو آپ کا اور میرا حال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی آیات نازل ہوتی جن میں سابقہ اقوام پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا خیال آ جاتا۔ اور وہ خیال اتنا مستحضر اور اتنا مضبوط ہوتا کہ اس کا اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دل پر ہی نہیں ہوتا بلکہ آپ کے ظاہری اعضاء پر بھی ہوتا تھا۔ دیکھیں، جب سورہ ہود کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کن پٹی، دائیں کن پٹی میں اور بائیں کن پٹی میں 7 بال سفید ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، تو بڑھاپا آپ کی طرف آ رہا۔ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتها، کہ سورہ ہود
اور اس طرح کی دیگر صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. جو اس کے اندر مضامین ہیں اور ان مضامین میں جو شدت ہے، انہوں نے اس کے اثر سے یہ بال سفید ہو گئے. کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ سے یہ حدیث ڈسکس کی کہ جی ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کیا. تو سورہ ہود میں کون سی آیت ہے جس کا آپ پہ زیادہ اثر پڑا؟ تو آپ نے سورہ ہود کی آیت بتائی، آگے چل کے آئے گی، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. خود بھی ایسے سیدھے ہو جاؤ جیسے اللہ کا حکم ہے، اور وہ لوگ بھی ایسے سیدھے ہو جائیں جو آپ کے ہاتھ پر توبہ تائب ہوئے ایمان لائے. ایسے سیدھے ہو جاؤ جیسے اللہ کا حکم ہے. اب یہ بات جو ہے کتنی مشکل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صراط مستقیم پر ہی تھے. اللہ نے قرآن میں خود فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین وانک لعلی صراط مستقیم. آپ تو تھے ہی صراط مستقیم پر. وانک لتہدی الی صراط مستقیم، لوگوں کو صراط مستقیم ہی بتاتے تھے. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. جن ان خوش نصیب لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا، ان میں سے پہلا طبقہ ہے ان لوگوں کا جن کو اللہ نے نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار تھے. اب ساری بات جو آ گئی وہ رہ گئی امت کے لیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس بات کی فکر تھی جیسے ہمیں آج دنیا کی پریشانیوں نے بوڑھا کر دیا. ہم دنیا کی پریشانیوں سے بوڑھے ہو رہے ہیں. ہمیں ابھی آخرت کی فکر اور آخرت میں کیا ہوگا اس کی طرف توجہ نہیں جا رہی ہے. تو یہ ہم سوچیں کہ جناب مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا، ان مسائل کو ہم سوچیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم جب اللہ کی مرضی کا خیال رکھیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے دنیا کے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الجن میں یہ بات ارشاد فرمائی وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں تو اللہ نے فرمایا کہ پھر میں ان کے لیے رزق کا وافر مقدار میں انتظام کر دوں گا. ماءً غَدَقًا، ماء کہتے ہیں پانی کو، غدقہ کہتے ہیں موسلادھار، یعنی موسلادھار بارش. مراد اس سے ہے کہ جیسے بارش کے قطرے آپ کے گھر میں گرتے ہیں اور اترتے ہیں، اس طریقے سے آپ اپنے گھر میں اللہ کا رزق اترتے ہوئے دیکھیں گے. لیکن ہے مسئلہ وہی کہ وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، کہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں. شیطان ہمیں اس طرف آنے نہیں دیتا. تو بہرحال قرآن پاک ہماری اسی طرف توجہ دلاتا ہے. تو سورہ ہود کا جو سب سے پہلا یہ لفظ ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں رموز اور اسرار ہیں. اس کا معنی مفہوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا، لیکن یہ ہماری ہدایت سے متعلق نہیں تھا، اس لیے نہ صحابہ نے آپ سے پوچھا نہ آپ نے بتایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء علیہ السلام بڑی جب گفتگو ان کی ہوتی ہے تو ناپ اور تول والی گفتگو ہوتی ہے، ہماری طرح نہیں ہوتی. بس جب شروع ہو گئے تو شروع ہو گئے.
بہت سی باتیں ہماری بلا ضرورت ہوتی. آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ کسی کی باتوں کو تشبیہ تو نہیں دی جا سکتی، لیکن آپ احادیث جب پڑھیں گے تو احادیث کے اندر محدثین کا جو انداز گفتگو ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی محتاط طریقہ ہوتا ہے ان کا بات کا. وہ کسی بات کی تشریح میں اس میں بھی نہیں جاتے. تو جو بات جس انداز سے انہوں نے سنی ہوتی ہے اس کو پوری سند کے ساتھ اسی طرح بیان کرتے ہیں. تو میں کوئی اپنی طرف سے ایک لفظ ادھر ادھر نہیں کرتے. تو یہ تو محدثین جو آپ کی باتیں نقل کر رہے ہیں ان کو اللہ نے منتخب کیا. یہ ایک مزاج ہوتا ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا یہ بات. یہ ہر ایک کا ایک، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. ایسا وہ جس کے مزاج کے اندر جو ہے وہ سمجھے ناشستگی ہوتی ہے ان کو کبھی آپ سنجیدہ نہیں کر سکتے. وہ مزاج کے اعتبار سے ایسے ہوتے ہیں. اور جتنا آپ سمجھا لیں ان کو انہوں نے بات اسی طرح کرنی ہوتی. تو یہ اللہ اپنے دین کے لیے جن لوگوں کو منتخب کرتا ہے ان کو مزاج بھی اسی طرح دیتا ہے. انبیاء علیہ السلام جو لوگوں کی ہدایت کے اللہ جن کو منتخب کرتا ہے ان کو آپ دیکھیں کہ ان کا مزاج کیسے ہوتا ہے. ان کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے اپنے پیارے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی شعر و شاعری ان کے اس منصب کے مناسب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ کبھی کوئی شعر نہیں جاری ہوتا تھا اور کبھی پڑھتے بھی تھے تو اس کو آگے پیچھے کر جاتے تھے. ابن طرفہ کا ایک شعر تھا، آپ پڑھنے لگے تو 2-3 مرتبہ پڑھا آگے پیچھے ہو گیا. حالانکہ فصاحت کے مقام میں عربی کے اعتبار سے آپ کی وہ فصاحت تھی کہ عرب کے اندر جتنی بھی لغتیں بولی جاتی تھی آپ ان کے بولنے پر قدرت رکھتے تھے. لیکن شعر آپ کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، نہیں آپ کوشش کرتے تھے پڑھنے کی، ایک مرتبہ پڑھنے لگے آگے پیچھے ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائے، آج ایک دفعہ پھر میں آپ کی زبان ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں. اللہ نے جب فرمایا کہ ہمارے نبی کو شعر و شاعری زیب نہیں دیتی نہ ان کے منصب کے مطابق ہے، تو آپ دیکھیے شعر آپ کی زبان پہ چڑھتا ہی نہیں ہے. تو یہ مزاج کا ہوتا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتائی جو ہماری ہدایت سے متعلق تھی، اور جو ہماری ہدایت سے متعلق نہیں تھی ان کو خود بھی چھوڑا اور صحابہ اکرام سے بھی یہ بات فرمائی کہ جس کو میں چھوڑ دوں تم بھی اس کو چھوڑ دیا کرو. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں، مسلمان ہوتے تھے آپ کے پاس بیٹھتے تھے، اب ان کی اللہ نے بھی تربیت بھی. قرآن کریم میں اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر باقاعدہ فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن. اللہ نے فرمایا کہ جو باتیں تمہیں نہیں بتائی جاتی تم اس کے بارے میں سوال بھی مت کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کرنے پر وہ چیزیں تم پہ فرض کر دی جائیں پھر تمہارے لیے پریشانی کھڑی ہو جائے گی. تو یہ میں نے صرف اس لیے بات کہی کہ الف لام را یہ جتنے بھی حروف آتے ہیں صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. اگرچہ مفسرین نے کچھ ان کے مراد کو ذکر کیا ہے، معنی کوئی نہیں بتا سکتا اس کا، مرادیں بتائی ہیں لیکن وہ ان کی اپنی آراء ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری رائے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں سنا. لیکن وہ ایسے نہیں بتاتے کہ جو قرآن پاک کی محکم آیات کے خلاف ہو.
بعض جو گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے معانی یا مفہوم اس کا طے کرتے ہیں جو مفہوم اور معانی قرآن کے واضح مفہوم کے خلاف. اگر وہ کسی آیت کا مطلب یہ کیا جائے کہ جی اس آیت کا مفہوم یہ کہ فلاں اللہ کا بیٹا، جب قرآن کی واضح آیت میں بتا دیا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اب کسی چیز کا مطلب اپنی طرف سے ایسے کرنا یہ گمراہی کہلاتی ہے. تو یہ گمراہی جو ہے وہ ابھی تک باقی ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک وہ دور تھا کہ لوگ احادیث گھڑا کرتے تھے. اب یہ دور ہے کہ اس میں احادیث تو کوئی اپنی طرف سے گھڑ نہیں سکتا، کیونکہ احادیث اگر کوئی بیان کرتا ہے تو لوگ کتابوں میں دیکھتے ہیں یہ فلاں کتاب میں ہے بھی یا نہیں. لیکن اب کیا ہے گمراہی کا؟ اب یہ ہے کہ وہ جو احادیث ہیں یا قرآن کی آیتیں اس کے مفہوم اور مصداق کو غلط بیان کرتے ہیں. جب مفہوم اور مصداق غلط بیان ہوگا اس سے بھی انسان بھٹک جاتا ہے. تو بہرحال فرمایا احکمت آیاتو، کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں یہ محکم ہیں. محکم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور کتاب آ کر قرآن کی کسی آیت کو اب منسوخ نہیں کرے گی. جس طرح قرآن پاک نے آ کر تورات اور انجیل اور زبور کو منسوخ کر دیا، تو اب کوئی اور کتاب ایسی نہیں آئے گی کہ جس سے کہ قرآن کے کوئی احکامات منسوخ ہو. ہاں اگر قرآن پاک میں خود اللہ کی طرف سے کسی حکم کو منسوخ کیا جائے وہ الگ ہے، لیکن کوئی باہر سے کتاب نہیں آئے گی. تو یہ آیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کامل ہو گئی ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا کہ اس پر کوئی نئی شریعت اترے اور اس سے کوئی اللہ کا قرآن پاک کی کوئی حکم قرآن کا یا کوئی آیت منسوخ ہو جائے. تو یہ فرمایا احکمت آیاتو، کہ آیت منسوخ نہیں ہوگی. اب دیکھیں کہ کیسے جیسے ہم بچوں کو انگلی پکڑ کے سمجھاتے ہیں، قرآن اس طرح سمجھا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بھٹکتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں یہ ذمہ داری اس پر ہے، ہم پہ نہیں ہے. ہم نے اس پر ہدایت کو واضح کر دیا. اب وہ سمجھتا نہیں ہے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا یا سمجھنے کے باوجود دنیاوی مفادات کے لیے بھٹکتا ہے تو بھٹکے. کتنے لوگ ہیں قادیانی بنتے ہیں اس لیے کہ جی ہمارا امریکہ کا ویزا آسانی سے لگ جائے گا، انگلینڈ کا ویزا آسانی، جب قادیانی شو کریں گے فوراً لگ جائے گا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان کا سودا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو غلط سمجھتے ہوئے دنیاوی مفادات کے لیے کر رہا ہے. تو قرآن میں اللہ نے بتایا ثم فصلت، صرف محکم ہی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا پھر اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے. احکامات کی تفصیل آئی ہے اور زیادہ ڈیٹیل احکامات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آپ کی زبان سے آئی ہے، فرمایا اس کی تفصیل آئی ہے. اب یہ آیات جو محکم ہے جس کی تفصیل آئی ہے، یہ آیات ہیں کس کی طرف سے؟ فرمایا من لدن حکیم خبیر، یہ ایسی ہستی کی طرف سے ہے جس کو کائنات کے ذرے ذرے کی خبر ہے. کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے. انسان کے ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے. انسان کے کو درپیش ہونے والے مسائل کا ایسا احسن طریقے سے حل کہ جس سے اس کی دنیا کی پریشانی بھی ختم ہو اور اس کی آخرت کی پریشانی بھی ختم ہو. ان تمام چیزوں سے وہ واقف اور آگاہ ہے، اس کی طرف سے یہ احکامات ہیں. یہ کیوں یہ بات کہی جاتی؟ تاکہ لوگ قرآن پاک کی آیت پہ مطمئن ہو کر عمل کریں. جیسے ابھی آپ کو سامنے کوئی بندہ کسی بیماری کا نسخہ بیان کرے اور ساتھ میں کہے کہ جناب فلاں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر، 10-12 ایسے مشہور ڈاکٹروں کے نام لے لے جن کے طبی مہارت سے آپ بھی تھوڑا بہت واقف ہوں
تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں اس نسخے کی اہمیت بڑھے گی اور آپ کہیں گے جناب آج ہی جا کے خریدتا ہوں، بھلے مہنگا جتنا بھی ہو لیکن میں اس کو خریدوں گا ضرور۔ اور اگر کوئی آپ کے سامنے نسخہ بیان کرتا ہے اور کسی ایسے پرانے حکیم کا نام لے جس کو آپ جانتے بھی اور بلکہ اس کے بارے میں مشہور ہو، جس طرح ایک حکیم صاحب تھے، وہ جب قبرستان سے گزرتے تھے تو منہ پہ کپڑا ڈال دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ کہا یہاں جتنے سو رہے ہیں یہ سب دوا مجھ سے لیتے تھے۔ تو کوئی ایسا حکیم جس کی دوائی سے کھا اور مر، تو ایسے بندے کے بارے میں بتایا جائے یہ نسخہ اس حکیم کا ہے، وہ کہے گا بھائی یہ نہیں بتا تو اچھا۔ تو اللہ نے پہلے بتایا کہ یہ آیات محکم ہے، مفصل ہے، اور پھر بتایا کہ یہ عام ہستی کی طرف سے نہیں ہے، یہ اس ہستی کی طرف سے ہے جو کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر ہے، اور اس کا ہر حکم حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ حکمت ایک ہوتی ہے حکمت اور ایک ہوتی ہے مصلحت۔ مصلحت کمزوری کی علامت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا مصلحت کے لیے میں نے اسے کام کر لیا۔ مصلحت انسان اختیار کرتا ہے، اللہ کو کسی مصلحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم حکمت پر مبنی ہے کہ اس میں انسان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ مصلحتیں اللہ کے یہاں نہیں ہوتی، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ مصلحت وہ اختیار کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ حکیم ہے، آپ بڑے اطمینان کے ساتھ جب آپ کے سامنے قرآن کا کوئی حکم آئے بڑے اطمینان سے عمل کرنا۔ اب جیسے ہمیں اللہ کا شکر ہے قرآن پاک کے بارے میں، تو اللہ نے ایک یقین کی کیفیت نصیب کی ہے۔ احادیث کے بارے میں جیسے سیاستہ کی احادیث ہے، بخاری کی، مسلم کی، فلاں، کوئی ہمیں بخاری کا نام لے کسی، تو ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے کہ یار چلو یہ صحیح حدیث بیان کر۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے یہاں بتایا کہ یہ حکیم اور خبیر کی طرف سے ہے۔ اب یہ ساری آیت، اس آیت کا سب سے پہلا مدعا اور مقصد کیا ہے قرآن پاک کا؟ سب سے پہلا مقصد اللہ تعبدوا الا اللہ۔ قرآن کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ کیوں کہ وہ ہمارا رب ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تصویر بولتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی۔ تو وہ ہمارا رب ہے۔ ویسے رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا۔ اب میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلوں گا۔ اب پرورش کرنے والا جو ہوتا ہے، اب ہم بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کی پرورش کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ بچے پھر اپنی ہر آس اور اپنی ہر امید اپنے باپ سے وابستہ رکھتے ہیں۔ یہ کام میں ابا کرے گا، یہ کام میں ابا کرے گا، یہ چیز ابا دلائے گا۔ تو اللہ رب ہے، مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ کر دیں کہ ہمارا یہ کام بھی اللہ کرے گا، ہمارا یہ کام بھی اللہ کرے گا، ہمارا یہ کام بھی اللہ کرے گا۔ ہمارے دل و دماغ پر جس طرح پرورش کرنا، باپ بچوں کے دل و دماغ کے اوپر چھا جاتا ہے، تو اللہ ہمارے دل و دماغ پہ چھا جائے۔ ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہو۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جب وہ پرورش کرنے والا ہے، ہماری امیدیں اس سے وابستہ ہونی چاہیے، ہماری زبان پہ اس کا ذکر ہو، ہمارے دل میں اس کی یاد ہو، تو ہم اپنے معاملات میں اس کی رضا کا بھی خیال رکھیں۔ کوئی معاملہ کر رہا ہوں، کچھ کرنے لگا ہوں، تو دیکھو وہ اس پہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ وہ راضی ہے تو کر لیں، ناراض ہے تو پھر کوئی ہمیں جھولی بھر کے سونا بھی دے کے نہیں بھائی اس میں اللہ ناراض ہے، وہ اس سونے کو مٹی بنا دے گا، اور اس سونے کے ہوتے ہوئے مجھے ایسی پریشانیوں میں ڈال دے گا کہ مجھے اس سونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے۔ تو فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ،
ان آیات کا پہلا مضمون، پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنے۔ اور دوسری بات، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہ آپ بتا دیں ان کو کہ میں اسی کا نمائندہ ہوں، اسی کی طرف سے آیا ہوں۔ اگر تم اس کے احکام کی خلاف ورزی کرو گے تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس کا کسی کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ احکام کی مخالفت کرو گے تو میں انجام بد سے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ نذیر کا معنی یہ ہے برے انجام سے آگاہ کرنے والا، انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ۔ اور بشیر کا مطلب یہ ہے اگر تم اس کی بات مانو گے تو پھر تمہیں میں بتاتا ہوں کہ مطمئن رہنا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں خوشیاں پاؤ گے، اچھی خبریں تم سنو گے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج آیتیں تو دو بھی باتیں زیادہ ہو گئی، تو اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور اللہ ان باتوں کا ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ پھر کل عرض کریں گے۔